الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین حضرات، اسلام کی جو 5 تعلیمات ہے، بنیادی تعلیمات، جسے پلر آف اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کی ستون کہا جاتا ہے، جیسے توحید ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہیں. روزے مسلمانوں پر فرض ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بڑا فضیلت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے. احادیث کے مطابق اس رمضان المبارک کے اور رمضان کے 3 عشرے الگ الگ خصوصیتوں کے اور الگ الگ اہمیتوں کے اور فضیلتوں کے حامل ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. تو بڑی فضیلت والا مہینہ یہ 2 عشرے تقریباً گزرنے پر ہے. پہلا عشرہ بھی تیزی کے ساتھ گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی آج مکمل ہو جائے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ تیسرا عشرہ بھی آئے گا اور چلا جائے گا. اور ہمارا معمول وہی معمول ہے، بس اتنا اضافہ ہوا ہے کہ عام دنوں میں جتنا سوتے تھے اس سے زیادہ اس مہینے میں سو رہے ہیں، عام دنوں میں جتنا کھاتے تھے اس سے زیادہ اس مہینے میں کھا رہے ہیں. بس معمول ہمارا یہ تبدیل ہوا ہے کہ کھانے اور سونے کے معمولات میں اضافہ ہوا ہے. اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرما، اور بقیہ رمضان کے جو ایام بچے ہیں اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ چل رہا ہے. یوں تو یہ سارا مہینہ دیگر سارے مہینوں میں، دیگر سارے ایام میں فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا
کہ عام دنوں سے زیادہ اس مبارک مہینے میں عبادتوں میں اضافہ کر لیا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ سے رجوع میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ تو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کا یہ معمول تھا، اور رمضان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آخری عشرے میں اور زیادہ اضافہ کر دیا کرتے تھے عبادتوں میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مجاہدہ، اتنی زیادہ محنت کرتے تھے اطاعت میں، عبادتوں میں، کہ دیگر ایام میں اتنا زیادہ مجاہدہ نہیں کرتے تھے۔ ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ ان ایام کے علاوہ، آخری عشرے کے ایام کے علاوہ دیگر ایام میں اتنی زیادہ عبادتیں، اتنی زیادہ محنتیں، مجاہدہ نہیں کرتے تھے جتنا آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ اور اسی مضمون کے اور دیگر کتابوں میں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں، اطاعتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی اور ایک روایت مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ جیسے شروع ہو جاتا، اذا دخل العشر، آخری عشرہ جیسے ہی شروع ہو جاتا، شد میزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے عبادتوں کے لیے۔ یعنی یہ تعبیر ہے کہ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیتے تھے کہ اب رات بھر عبادت ہی کرنا ہے، دن بھر اللہ کی اطاعت ہی کرنا ہے، بس آخری عشرہ سارا کا سارا اللہ کی اطاعت عبادت میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شد میزرہ، اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ وہ احیا لیلہ، اور رات بھر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دوسرا معمول یہ تھا، خود بھی عبادت کرتے تھے، پہلے تو آخری عشرے مکمل دن رات اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں گزارتے تھے، اور دوسرا عمل اللہ کے رسول کا یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ عام دنوں میں تو بہت زیادہ ہی عبادت کرتے تھے اللہ کے رسول، لیکن ان ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں، اور رمضان میں خصوصاً آخری عشرے میں، اور پھر دوسرا عمل آخری عشرے کا یہ کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ دیگر احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی اپنے گھر والوں کو جگانے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کی فضیلت اور خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگانے کا اور زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ گویا کہ خود بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سب کے سب لوگ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے آخری عشرے کو، اپنے آپ کو آخری عشرے کے لیے وقف کر دیتے تھے، دن رات اطاعت اور عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اور دوسرا عمل آخری عشرے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، سب سے فضیلت والا، خصوصیت والا عمل آخری عشرے کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خوب زیادہ عبادت کرتے اور آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا اہتمام کرتے، اتنا اہتمام کہ ہر سال اہتمام کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آپ کو بلا لیا۔ اسی طرح اور ایک روایت میں بخاری شریف کی آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہر سال اہتمام سے اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا
اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف یہ سنت ہے، سنت علی الکفایہ۔ مسجد کا یہ حق ہے اور محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے محل رہنے والے، اطراف میں محلے والے اپنے میں سے کوئی فرد ایک ایسا منتخب کرے کہ جو اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو 10 دن کے لیے منتخب کر لے، مسجد کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اعتکاف یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک شخص بھی محلے کی جانب سے مسجد میں اعتکاف کر لے گا تو سارے محلے والوں کے ذمے سے یہ ذمہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر ایک بھی شخص اس اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ تو اس بات کا اہتمام کریں کہ کم سے کم کوئی ایک شخص یا زیادہ سے زیادہ بہت سارے لوگ بیٹھنے کی کوشش کرے، اہتمام کریں، کیونکہ یہ مبارک مہینے، مبارک ساعتیں، مبارک اوقات، یہ دن رات پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مہینے کی تلاش میں اور اس مہینے کی جستجو میں تو 2 مہینے پہلے سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے رسول بخشائے تھے، سید الرسل تھے، تو سارے انبیاء رسول کے سردار تھے، محبوب رب العالمین تھے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ محبوب بندے، محبوب نبی، محبوب رسول تھے، بخشائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ محنتیں کرتے تھے۔ عام دنوں میں تو عبادتیں کرتے ہی تھے، اس کے علاوہ رمضان میں، اور رمضان میں آخری عشرے میں شدہ میزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اتنا زیادہ عبادت، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اتنا زیادہ مجاہدہ کرتے تھے کہ ہم نے رمضان کے علاوہ اتنا زیادہ عبادت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور فرماتی ہے کہ ہم نے رمضان کے علاوہ کسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل قرآن ایک ہی رات میں ختم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک رات میں اللہ کے رسول رمضان کے اندر اور خصوصاً آخری عشرے میں ایک ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں روزوں کا اہتمام بھی بہت زیادہ کرتے، دن میں روزے رکھتے، رات میں عبادتیں کرتے، تراویح پڑھتے، قرآن کی تلاوت کر کے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور خوش کرنے کی، خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ جو بخشائے تھے، سید الرسل تھے، محبوب رب العالمین تھے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کریں؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم ان قیمتی لمحات کو وصول کریں، ان قیمتی اوقات کو، قیمتی دن اور رات کو، اور ان کے اوقات کا صحیح استعمال کریں، ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو 2 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی کہ آخری دنوں میں، رمضان میں تو بہت زیادہ اور آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور دوسرا آخری عشرے کا اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے۔ اب یہ اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرو اور اس میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ شب قدر یہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے کہ اس آخری عشرے کی خصوصیت اور فضیلت والی عبادتوں میں شمار ہے کہ بہت زیادہ اس کو خصوصیت حاصل ہے آخری عشرے کے اعمال میں، کہ ایک تو عبادتیں کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، تیسرا شب قدر کی تلاش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرو اور شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر یہ دنیا انسانیت پر عظیم تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اسی رات اللہ کی جانب سے قرآن جیسا عظیم تحفہ بندوں کو ملا ہے۔
اور اس رات کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت ایک قرآن مجید میں نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اس رات میں اترتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے امور لے کر۔ تقدیر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بندوں کے جو فیصلے سال بھر ہونے ہیں، کہ موت و حیات کے متعلق، روزی روٹی کے متعلق، صحت و بیماری کے متعلق، ہر مصیبت آفت اچھی بری بات ہر ایک کے تعلق سے فرشتوں کے حوالے بندوں کی تقدیر کر دی جاتی ہے، تاکہ سال بھر فرشتے ان کام کو بحسن خوبی تکمیل تک پہنچاتے رہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ معاملہ کب تک رہتا ہے؟ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر صبح فجر تک سلامتی والی رات یہ رہتی ہے۔ تو اتنی مبارک رات ہے کہ جس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی ہی قرآن کو نازل کر دیا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی مدت میں 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا گیا۔ تو اتنی فضیلت والی رات اس آخری عشرے میں ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے شب قدر کو ایمان کی حالت میں اور ثواب کے اجر و ثواب کی نیت سے عبادتوں میں گزار دیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے اس آخری عشرے میں، کہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کے ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، کم و بیش 83 برس سے زیادہ عبادتوں کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ آج ہماری دیکھ لیں عمریں کتنی ہوتی ہیں، بمشکل 60-70 سال، اور اس میں بھی 15 سال بچپنے کے کاٹ دیجئے، سونے کھانے پینے گھومنے پھرنے بیماری کے الگ ایام کاٹ لیجئے، اس کے علاوہ رہتے ہی کتنے وقت ہے۔ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ہماری زندگی کے اوقات جو ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارے ہوں گے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ اگر وہ کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادتوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اتنا مبارک عشرہ، آخری عشرہ اب بس شروع ہونے کو ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان قیمتی اوقات میں، قیمتی لمحات میں مبارک رمضان المبارک کو اپنے لیے مبارک بنانے کے لیے اس آخری عشرے کو عبادتوں میں گزارے۔ اللہ کے رسول کا کیا معمول تھا، صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، قرآن میں حدیث میں کیا حکم آیا ہے، آخری عشرے کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب ہماری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، خصوصاً نوجوانوں کی، کہ وہ اس آخری عشرے کو گھومنے پھرنے میں، ہوٹلوں میں کھانے پینے سے، راتوں میں بیکار کی فضول باتیں کرتے ہوئے، گپے مارتے ہوئے جاگنے میں برباد کرنے کے بجائے آخری عشرے کو ایک ایک رات کو قیمتی بنائیں، اور مغرب سے لے کر عشاء تک آخری عشرے کی ہر رات کو مسجد میں گزاریں۔ ویسے تو اختصاص نہیں ہے مسجد میں عبادت کرنے کا، تنہائی میں عبادت کرنا نفلی عبادتوں کا بڑا زیادہ ثواب ہے، لیکن گھروں کا یہ ماحول اور تنہائی میں انسان موبائل کے علاوہ عبادت نہیں کر پاتا، تو ایک انسان کو ماحول کا عادی بن چکا ہے
کہ رمضان آ گئے تو نمازوں کا اہتمام، روزے کا اہتمام، جمعہ آ گئی تو جمعہ کا اہتمام. تو ہم ایک ماحولی مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم رمضان میں بھی آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی ہر رات کو رمضان کے ان قیمتی لمحات کو مسجد میں گزاریں. مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب سے لے کر فجر تک اتنی قربانی دے دیں، سال بھر نہیں بلکہ اس مہینے کی آخری 10 دنوں کی راتوں کی قربانی کا آپ سے مطالبہ ہے، جو آپ کی اور ہماری خود کی دنیا اور آخرت سنوارنے اور خود دنیا آخرت بنانے اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے گی. اگر ہم اتنی قربانی دے دیں گے کہ اس آخری عشرے کی ہر رات کو مسجد میں گزار دیں گے تو یقیناً ہر بندے کو شب قدر نصیب ہو جائے گی. اور جو ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا، تو اس میں بھی مقصد میں حصول یابی ہوگی. تو باہر گھومنے پھرنے کے بجائے، ہوٹلوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے، اور ایک نیا کام مسلمانوں نے شروع کیا. اللہ معاف کرے، اتنا بڑا محرومی والا عمل مسلمانوں میں چل پڑا ہے کہ جہاں بھی دیکھتا ہوں، یہاں اس محلے میں یا دیگر جتنے بھی مسلمانوں کے محلے ہیں، رات کو کرکٹ کھیلنے میں گزار رہے ہیں. الامان والحفیظ، اللہ معاف کرے، اتنی مبارک راتوں کو، اتنی مبارک ساعتوں کو کھیل کی نظر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اوقات کو جانو. یہ جوانی پھر نہیں ملے گی، یہ اوقات، یہ صحت، یہ وقت، یہ فرصت پھر نہیں ملے گا. جب فرصت مل رہی ہے عبادت کر لیجئے، جوانی مل رہی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، عبادت میں لگ جائیے. ورنہ بوڑھے ہونے کے بعد، بیماریاں لگ جانے کے بعد، اعذار ہمارے سے منسلک ہونے کے بعد، جسم سے بیماریاں طرح طرح کی لگنے کے بعد ہم عبادت کرنا چاہیں گے تب بھی عبادت نہیں کر پائیں گے. ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، صحت غنیمت ہے، مال غنیمت ہے، فرصت غنیمت ہے. تو اس صحت کو، فرصت کو، ان قیمتی اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت میں اپنے قیمتی اوقات کو لگائیں. رات کو کرکٹ کھیلنے میں ضائع نہ کریں، مسجد میں آ جائیں، مسجد کو آباد کریں اور مسجد میں بھی عبادت میں مشغول ہوں. آپسی گفتگو میں، ہنسی مذاق میں، موبائل چلانے میں وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ مسجد کا ادب احترام ملحوظ رکھتے ہوئے مسجد میں عبادت کریں، نفلی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے دعا مناجات کریں، توبہ استغفار کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، اپنی زندگی کی جو فرائض ہماری ذمہ رہ گئی ہیں اس کو ادا کریں، صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام کریں. جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ عبادت کرنے میں رات کو گزاریں. بہت مختصر سی رات ہے، اور جو رات گزارتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد گھوم پھر کے ذرا آ کے 1-2 بجے اندر مسجد میں آتے ہیں، آدھا ایک گھنٹے عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ ساری رات عبادت کر لی. رات مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد فوراً مسجد میں آ جائیں، تراویح پڑھیں، گھر جائے کھانا کھا کے اور واپس آ جائیں اور عبادت میں لگ جائیں. تو ان قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں، ان قیمتی اوقات کو اپنی آخرت سنوارنے میں لگائیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. موجودہ حالات سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر شخص واقف ہے کہ ملک کی سطح پر، ہمارے شہر کی سطح پر اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے کیا حالات کیے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شعائر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجدوں کو تالے لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہاری عبادت گاہوں پہ تالے لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. غنیمت ہے میرے بھائیوں، ابھی مسجدیں کھلی ہیں اور یقیناً اور انشاءاللہ قیامت تک کھلی رہیں گی. لیکن کوششیں، محنتیں غیروں کے سامنے سے، غیروں کی طرف سے ایسی ہو گئی ہیں، اتنی محنتیں ان لوگوں نے تیاریاں کر لی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ آئندہ ہم اللہ کہنے کے بھی محتاج نہ ہو جائیں. اتنی ان لوگوں نے تیاری کر چکی ہے. ملکی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو وقف بل کے نام سے اور حجاب پر پابندی کے لگانے کے نام سے، جمعہ کی نماز کو کھلے میدان میں ادا کرنے سے روکنے کے نام سے، اسی طرح اسلام کی احکام پر پابندی لگانے کے نام سے نئے نئے قانون بل پاس کیے جا رہے ہیں. یہ تو ابتدائی مرحلے ہیں میرے بھائیوں. اگر ہم اب بھی نہیں سدھرے، اگر ہم اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے تو وہ دن دور نہیں، اللہ نہ کرے کہ مسجدوں پہ تالے لگ جائیں گے، مدرسے بند ہو جائیں گے، کوئی دینی کام کر نہیں سکیں گے.
یہاں تک کہ ہم اپنی اسلامی وضع خطا پر بھی باقی نہیں رہ سکیں گے، جیسے غرناطہ، اندلس اور اسلامی حکومتوں کا، اسلامی ملکوں کا حال ہوا ہے، وہی حال اس ملک میں کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ساری مصیبتوں، آفتوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہیں۔ اپنے ایمان پر مضبوط جمے رہنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اخلاق کو سنوارنے کا کام کرنا ہے، موت کے ڈر سے اور زندگی کی چاہت میں ہم اللہ کی شریعت میں کمپرمائز نہ کریں۔ موت تو ایک دن آنی ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ولا یستقدمون، کہ موت کا وقت جب مقررہ ہے، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی موت کا وقت ساتھ لے کر آتا ہے کہ کب جیے گا، کب مرے گا، کیسے مرے گا۔ موت ایک بار ہی آنی ہے، تو ضرورت اس بات کی کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اخلاق کی درستگی کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کا بچنے کا اہتمام کرے۔ اب ہم کب آنکھ کھولیں گے، کب ہم بیدار ہوں گے غفلت بھری زندگی سے؟ میرے بھائیوں، ہم اگر عالمی سطح پر نظر ڈالیں، ملک شام کا کیا حال ہے، فلسطین کا کیا حال ہے، مسلم ممالک کا کیا حال ہے، اور جو مسلم ممالک کے رہبر رہنما مانے جاتے ہیں ان کا کیا حال ہے، کس حال میں وہ لوگ پڑے ہیں، اور ہماری ملک کی سطح کا کیا حال ہے۔ اگر ان حالاتوں کو دیکھ کر بھی ہم اگر غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو ہم سے بڑا محروم اور ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں کہلائے گا، اور تاریخ میں ہم کو سب سے بڑا نالائق لکھا جائے گا کہ اتنے حالات آنے کے باوجود بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ کیسے کریں؟ نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اخلاق کی درستگی کا کرنے کا اہتمام۔ دوسرا کام، برادران اسلام کو اپنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں، صحیح تصویر۔ سارے دنیا انسانیت کو اسلام کا ایک غلط تصویر پیش کی گئی، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان قاتل ہوتا ہے، مسلمان چور ہوتا ہے، مسلمان ظالم ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسری تصویر ہے جو قرآن حدیث میں ذکر کی گئی کہ مسلمان امن پسند ہوتا ہے، مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان پڑوسیوں کا ہمدرد ہوتا ہے، مسکینوں کا، یتیموں کا سہارا بنتا ہے۔ یہ اسلام کی تصویر ہم پیش کریں اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے۔ صرف بیانوں کے ذریعے کہہ دینے سے یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو اپنی عمل زندگی میں اس بات کو لانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ مول صاحب نے بیان اچھا کر دیے، حالات حاضرہ پہ بیان ہو گیا، ماشاءاللہ ایسی بیان ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ بیان کس لیے ہوتا ہے؟ ہم اپنی زندگی کی اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اگر ہم اب بھی نہیں جاگے اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اب بھی نہیں بدلا تو پھر ہم اپنی بربادی کے ذمہ دار خود کہلائیں گے، خود کہلائیں گے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ہم اپنی نسلوں میں دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں دین پر باقی رہنا چاہتے ہیں، ارتداد سے بچنا چاہتے ہیں، کفر سے، شرک سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں، غفلت بھری زندگی سے طاعت کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ بہت ہو گیا غفلت بھری زندگی، بہت ہو گیا بے نمازی والی زندگی، بہت ہو گیا حرام کاری، حرام خوری میں زندگی گزارنا بہت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اب اگر ہم اپنی نسلوں میں دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بدلنا ہوگا، اپنی روش کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس رمضان کو بھی رمضان ایسا بنا دیں کہ یہ رمضان ہماری تبدیلی کا رمضان بن جائے، کہ توبہ کریں کہ آج کی بات کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ارادہ کریں کہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، پابندی کریں گے، وضع خطا شرعی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق وضع قطع رکھیں گے۔ یہودیوں کی طرح، کفار و مشرکین کی طرح ہماری وضع قطع نہیں ہوں گی، ہماری شادی بیاہ بھی غیروں کی طرح نہیں ہوں گی، اسلامی طرز انداز میں ہماری شادی بیاہ ہوگی، ہماری تجارت بھی شریعت کے مطابق ہوگی، پڑوسیوں سے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم یہ عزم و ارادہ کریں گے تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ لا تبدیل لخلق اللہ فلن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ ان کنتم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آیت آج بھی آیت ہی ہے، اور آج بھی اللہ کا وہی فیصلہ ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ایمان پر باقی رہیں گے، ایمان والی زندگی گزاریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا،
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کا قانون، اللہ کا اصول بدلتا نہیں۔ اسلام کے روز اول سے لے کر آخری دن تک وہی فیصلہ ہے کہ جو ایمان پر باقی رہے گا اس کو سربلندی نصیب ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہم ایمان پر قائم رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادتوں میں بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں، تو آخری عشرہ بڑا مبارک عشرہ ہے، بڑی مبارک راتیں آنے والی ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، آخری ہر رات کو عبادتوں میں گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ یقیناً ہم سے ناراض ہوا بیٹھا ہے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، دنیا کی رنگ رلیوں نے، دنیا کی رونقوں نے ہمیں غفلت بھری زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ غفلت کے پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہیں، ان غفلت بھری پردوں کو ہٹانا ہے اور اس بات کا استحضار کرنا ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، اللہ کے حضور ضرور پیش ہونا ہے، خبر میں جانا ہے، سوال جواب حساب کتاب دینا ہے، زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، مال و دولت کا حساب کتاب دینا ہے، زندگی کے صحت کا حساب کتاب دینا ہے، جوانی کا حساب کتاب دینا ہے، ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اس غرض سے ہم آخری عشرے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں، بازاروں میں گھوم پھر کر، ہوٹلوں میں گھوم کر، رات میں باہر چوراہوں پہ، چورستوں پہ، محلے میں کرکٹ کھیل کے ان قیمتی راتوں کو برباد نہ کریں۔ آج مسلمانوں کا ہر محلہ بس رات میں آباد ہے، نوجوان بچوں سے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے، ہنسنے کی اور مذاق کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی رمضان ہم کو عنایت فرمایا، نصیب فرمایا، اور اس کے ملنے کے باوجود بھی ہم اپنی مغفرت نہ کرائیں تو اس سے بڑا محروم کون کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی اور خصوصاً آخری عشرے کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات